بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بائی AACR2 اینڈ کارڈ کیٹلاگ، یعنی AACR2 اور کارڈ کیٹلاگ کو اللہ حافظ۔ AACR2 جب اینگلو امریکن کیٹلاگنگ رولز بنے تھے، اور جو اینگلو امریکن کیٹلاگنگ رولز 2 ہے جو کہ اس کا ریوائزڈ ایڈیشن ہے، یہ کیٹلاگنگ رولز بنے تھے کارڈ کیٹلاگ کے لیے، کیونکہ کمپیوٹر اس وقت تھا نہیں اور لائبریریز میں کارڈ کیٹلاگ بنائے جاتے تھے، اور زیادہ تر جو بک میٹیریل ہے یا نان بک میٹیریل ہے وہ لائبریریز میں ہوتا تھا، تو انہی کے لیے رولز بنائے گئے۔ وقت کے ساتھ کمپیوٹر آ گیا، انٹرنیٹ آ گیا، ڈیجیٹل ریسورسز آ گئے، تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کارڈ کیٹلاگ شاید ہی کوئی ایسی لائبریری ہو جو کارڈ کیٹلاگ مینٹین کرتے ہوں، جو کارڈ کیٹلاگ بناتے ہوں، یا کیٹلاگ کیبنٹ جو ہے وہ اپنی لائبریری میں رکھتے ہوں۔ آج کل آپ کو کمپیوٹر انتہائی سستا مل جاتا ہے، کوئی لائبریری میرا نہیں خیال کہ ایسی ہے، یا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کمپیوٹر نہ خرید سکتا ہو۔ آپ کو انٹیگریٹڈ لائبریری سسٹم فری مل جاتے ہیں، جیسے کوہا ہے، سلمز ہے، تو آپ فری میں انٹیگریٹڈ لائبریری سسٹم بھی اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کر سکتے ہیں، اور اس میں انٹری کر کے آپ اپنا کیٹلاگ ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ تو AACR2 چونکہ کارڈ کیٹلاگ یا بک میٹیریل اور نان بک میٹیریل کے لیے بنایا گیا تھا، اور چونکہ کارڈ کیٹلاگ ہی نہیں رہے، تو AACR2 کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ AACR2 چونکہ آپ کو پتا ہے کہ کارڈ جو ہے وہ 3 انچ کا ہوتا تھا، تو 3x5 انچ کے کیٹلاگ کارڈ پہ آپ کے پاس جگہ سپیس بہت کم ہوتی تھی، لہٰذا اس کے لیے رول تھا کہ آپ نے 3 سے زیادہ اگر آتھر ہوں تو ایک آتھر کا نام لکھیں گے، اور اس کے بعد ایٹال ڈال دیں گے، اور دوسرے جس کو رول آف 3 کہتے تھے۔ پھر اسی طرح ہر ڈسکرپشن کے لیے آپ ایک پنکچویشن یوز کرتے تھے، وہ پنکچویشن آپ کو بتاتا تھا کہ یہ انفارمیشن کس چیز کے بارے میں ہے، یعنی یہاں سے ٹائٹل شروع ہو رہا ہے، یہاں سے آتھر شروع ہو رہا ہے، یہاں سے ایڈیشن شروع ہو رہا ہے، اور پھر اس میں آپ ایبریویشن یوز کرتے تھے سپیس کی کمی کی وجہ سے۔ ایک آپ کا مین کارڈ بنتا تھا، پھر اضافی کارڈ بنتے تھے، ٹائٹل کارڈ، سبجیکٹ کارڈ، سیریز کارڈ، اور پھر ٹریسنگ آپ بناتے تھے اضافی کارڈ کے لیے۔ تو ایسی بہت سی لیمیٹیشن تھی ہمارے پاس جس کی وجہ سے ہم AACR2 کو فالو کرتے تھے۔ اب چونکہ کمپیوٹر میں جب آپ انٹری کرتے ہیں تو آپ کے پاس آپ کارڈ میں انٹری نہیں کر رہے بلکہ کمپیوٹر میں انٹری کر رہے ہیں، جس میں آپ کے پاس سپیس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ جتنی انفارمیشن چاہیں اپنے جو آپ کا ڈیٹا ورک شیٹ ہے اس میں آپ انٹر کرتے رہیں، آپ اس میں 6 آتھر لکھیں، 7 آتھر لکھیں، 8 آتھر لکھیں، آپ اس میں جتنے مرضی سبجیکٹ ہیڈنگ لکھ دیں، اس میں آپ کی ورڈ جتنے مرضی لکھیں، چاہے تو آپ اس کی کتاب کی سمری بھی ڈال دیں، آپ چاہیں تو اس میں ٹیبل آف کانٹینٹ سارے کے سارے ڈال دیں۔ آپ کو ایڈیشن کی جگہ ED لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پورا ایڈیشن لکھیں۔ تو اسی طرح جیسے ہی کارڈ کیٹلاگ ختم ہو گیا، ہمارے پاس وہ جو کارڈ کیٹلاگ کی لیمیٹیشنز تھی یا کارڈ کیٹلاگ کے جو ڈی میرٹس تھے وہ نہیں رہے، تو AACR2 بھی نہیں رہا۔ تو اس لیے AACR2 اور کارڈ کیٹلاگ اب ایک تاریخ بن چکے ہیں۔ ہم انہیں کیٹلاگنگ کوڈز کی تاریخ میں ضرور پڑھائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جب کمپیوٹر نہیں تھا تو کیٹلاگنگ کیسے ہوتی تھی۔ لیکن آج تک
ہمارے سلیبس میں AACR2 اور کارڈ کیٹلاگ کی پریکٹس کرائی جاتی ہے، اس کے پریکٹیکل کرائے جاتے ہیں اور اس کے لیے اس کا ایگزام لیا جاتا ہے۔ تو جب ایک چیز پریکٹس میں ہی نہیں ہے، لائبریریز میں کارڈ کیٹلاگ بن ہی نہیں رہے اور AACR2 کو فالو کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لائبریرینز کو ماڈرن کوڈز یعنی RDA ریسورس ڈسکرپشن ایکسیس کے بارے میں پریکٹس ان کو سلیبس میں شامل کریں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے سٹاف کو ٹرین کریں کہ آپ نے ایک کمپیوٹر جو انٹیگریٹڈ لائبریری سسٹم ہے اس کی فیلڈز میں انٹری کرتے ہوئے آپ نے RDA کو کیسے فالو کرنا ہے۔ RDA کے بارے میں ان کو پڑھائیں MLS میں، اور اس کے بعد بھی ان کو ٹریننگ دیں، کیونکہ جو AACR2 تھا اس کو صرف کیٹلاگر ہی سمجھتا تھا، لائبریرین ہی سمجھتے تھے، عام یوزر جو ہے وہ ان ریبریویشنز کو، ان پنکچویشن کو نہیں سمجھتا تھا۔ اب RDA ایسے وہ ابریویشن اور پنکچویشن تو چونکہ ختم ہو گئی، اب آپ کو وہ لینگویج یوز کرنی ہے جو آپ کے ریڈرز کو سمجھ میں آئے، تو لہٰذا ہمیں AACR2 کو اور کارڈ کیٹلاگ کو اپنے سلیبس میں جو کیٹلاگنگ کوڈز کی ہسٹری ہے اس میں پڑھانا چاہیے اور ان کو پریکٹس کرانی چاہیے RDA کی، اور وقت کے ساتھ مارک جو ہے وہ بھی آبسلیٹ ہو جائے گا کچھ عرصے بعد، اس کی جگہ بب فریم آ رہا ہے، وہ چونکہ ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوا، ابھی وہ ڈیولپمنٹ فیز میں ہے، تو اس لیے چونکہ کچھ لوگ میں نے دیکھا کہ وہ AACR2 کی جو ہے نا وہ سلیبس میں شامل ہے اور اس کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں اور وہ وہیں پھنسے ہوئے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا موو فارورڈ کریں اور ان آبسلیٹس کوڈز کو اور اس آبسلیٹ کارڈ کو ہسٹری میں شامل کر کے آگے بڑھیں اور RDA کی پریکٹس کریں اور اپنی لائبریریز میں RDA کے مطابق کیٹلاگنگ کریں اور اپنی سلیبس میں RDA کو جگہ دیں۔ نیکسٹ انشاءاللہ ویڈیو ہم شیئر کریں گے RDA کے بارے میں۔ یہ جو ہم ویڈیو ہے اس میں ہم نے AACR2 کو بارے میں بتایا جو کہ بیسڈ کرتی ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ببلیوگرافیکل ڈسکرپشن پہ۔ RDA جو ہے وہ ایک نیا کوڈ ہے، نیا ٹول ہے، اس کی ویسے تو آپ کو ویڈیوز یوٹیوب پہ مل جائیں گی اور اس پہ آپ کو بہت میٹیریل مل جائے گا، لیکن نیکسٹ ہماری کوشش ہوگی کہ RDA کے بارے میں ایک تفصیلی ایک پریزنٹیشن یا ویڈیو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں۔ اللہ حافظ۔